وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص، یہ ایسی صورت ہے قرآن مجید کی کہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے انسان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ انسان نے 10 سپارے پڑھے ہیں۔ اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا تعارف اور اس کی صفات کا اور اس کے مقام و مرتبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑی ہستی ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو قوت والا ہے، جو قدرت والا ہے اور جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ سب سے بڑی ہستی جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، اور اب بھی جو کچھ ہے سب اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ موجود ہے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اب اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، یہ اسی کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کو چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی اس کے بد مقابل ہے اور اس کی ٹکر کا ہے کہ وہ اس کے سامنے کہے کہ میں نے یہ نہیں ہونے دینا، یہ نہیں ہونے دینا، نہیں، سب اللہ کے سوا جو ہے نا وہ عاجز ہیں اور مخلوق ہیں اور بے بس ہیں۔ اللہ رب العزت ہی ہے القوی اور القادر المقتدر اور العزیز، زبردست اور غالب علی امرہ، ہر کام میں اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی اس کا بد مقابل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ تعارف جو اس صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے یہ بہت ہی جامع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو اس کا یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت کا اس کے اندر تعارف بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں بتائیں، انہوں نے تو خیر یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیں، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی فیملی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاندان سے ہو اور کوئی اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی ہوں۔ اللہ الواحد الاحد الصمد، اللہ رب العزت ایک ہے اور وہ الصمد ہے، اور الفرد وہ یکتا اور تنہا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ رب العزت کا جو تذکرہ ہے وہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ آپ کہیں، قل کہیں، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، وہ اللہ ہے، احد اور وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، اور احد کا معنی ہوتا ہے وہ جس جیسا کوئی اور نہیں، جس جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، یونیک ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کے اندر صفتیں ہیں، اور نہ اس کے افعال جیسا کسی کا فعل ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے کوئی خاندان ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی ایسی کابینہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ اس سارے سلسلے کے اندر کوئی شریک ہو اور اس طرح کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ سر انجام دینے والے ہوں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہا من شرک وما له منهم من ظہیر۔ نہ کوئی حصے دار ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو مشورہ دینے والا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے اور اس کو بدلنے والا ہے۔ لا معقب لحکمہ، اللہ رب العزت کا حکم نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہیں، اور اللہ رب العزت کی اس پوری کائنات کے اوپر پوری طرح اللہ رب العزت
اپنے علم کے ساتھ بھی محیط ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ بھی سب کچھ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو سنبھالا ہوا ہے پوری کائنات کو، یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ یہ ہستی جو ہے صرف اللہ رب العزت کی ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے، اس میں ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا۔ اور علماء کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مشتق ہے، یعنی اس کا مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے عربی زبان کے اندر، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر جو معنویت ہے اللہ، اس کے اندر جو معنویت ہے یہ کسی اور زبان کے لفظ کے اندر معنویت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ مالک کہہ دیتے ہیں، خالق کہہ دیتے ہیں، سونا اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح دوتا کہہ دیتے ہیں، انگریزی والے گاڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان زبانوں کے اندر وہ معنویت اور وہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایسی قوت رکھی ہوئی ہے اور ایک ایسی معنویت اور گہرائی رکھی ہوئی ہے، یہ ان الفاظ میں نہیں ہے۔ تو ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو انسان کا معبود برحق ہے، جس کی طرف انسان جو ہے محتاج ہوتا ہے۔ علیہ الفصیل الی امہ، جو اونٹنی کا بچہ ہے وہ جب کسی مشکل یا کوئی ضرورت اس کی ہوتی ہے تو وہ سب سے منہ موڑ کر اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، اس کا لگاؤ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسی ہستی جس کے ساتھ انسان کا ایسا لگاؤ ہے جیسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ پناہ کی جگہ میری ماں ہے، اس کی گود میں آ کے، اس کی آغوش میں آ کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اب پناہ کی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان کا بندگی کا تعلق استوار ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کا سچا شکر گزار اور وفادار بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ الوہیت کا ہے، اللہ ہمارا مالو ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا محبت کا اور اللہ کی طرف احتیاج کا، کہ وہ غنی ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں، اور اللہ رب العزت اللہ اکبر کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو انسان جس ہستی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل سے یہ نکلتا ہے اللہ ربی لا الہ الا اللہ، کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو جب یہ لفظ انسان ادا کرتا ہے تو انسان کے دل سے جب یہ لفظ نکلتا ہے تو پھر اللہ اکبر، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ لا یثقل مع اسم اللہ احد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا وزن نہیں، یہ سب سے بھاری اور سب سے وزن والی اور سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام برکت والا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا نام بہت اونچا ہے، بہت، جیسے اس کی ذات بڑی اونچی ہے اس طرح اس کا نام بڑا اونچا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات برکتوں والی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر کے ساتھ نوازنے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ اکبر، برکت والا ہے وہ مالک جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، برکتیں اللہ کے پاس ہیں، رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، پوری زندگی کے جو جس کی ضرورت ہوتی ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے، جو دیا ہے انک انت الوہاب، وہی دینے والا ہے، اور اسی نے سب کچھ دیا ہے، جو جس کو ملا ہے، کسی کو زندگی ملی ہے، کسی کو صحت ملی ہے، کسی کو حسن ملا ہے، کسی کو وسائل ملے ہیں، کسی کو مقام و مرتبہ ملا ہے، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، تو جب دل سے یہ نام نکلتا ہے نا انسان کے، تو پھر اس کا انسان کے اوپر خود بھی اثر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشانی ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر مندی ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور اسی طرح سب سے جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار کہ کوئی الہ برحق نہیں اللہ رب العزت کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لفظ اگر انسان اس شعور کے ساتھ ادا کرے کہ اللہ ربی،
اور اللہ احد یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو یہ اللہ کی جو توحید ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ توحید انسان کی خالص ہو اور یہ توحید انسان کی حقیقی اور یقینی ہو اور انسان اس کو شعوری طور پر سمجھتا ہو اور یہ اس کا عقیدہ ہو جس کے اوپر اس کا دل جو ہے وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا ہے اور یہ دل کے اندر چیز رچ بس گئی ہے، تو یہ توحید جو ہے اگر انسان کے پاس ہے تو پھر اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے اور وعدہ ہے کہ اگر تو اتنے گناہ کر کے آ جائے کہ تیرے گناہوں اور تیرے پاپوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہو اور وہ اتنے زیادہ ہو کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن ایک بات ہے کہ تو نے میری توحید مانی ہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، کوئی میرا برابر نہیں بنایا، کوئی میرا مد مقابل نہیں بنایا، کوئی میرا خاندان نہیں بنایا، کوئی میری بیوی نہیں، کوئی میرے ماں باپ نہیں، کوئی میری اولاد نہیں، یہ ساری چیزیں تو نے ان کی نفی کر کے مجھے مانا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر، یہ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو شرک نہ کرے اور میری توحید کو مانے تو جتنے بھی گناہ لے کے آئے اس سے زیادہ بخشش لے کے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ توحید جو ہے قرآن مجید کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی احدیت، اس کی واحدیت اور اللہ کی یکتائی اور اللہ کی یگانگت، یہ چیز قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ لفظ اللہ جو ہے، ایک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ لفظ اللہ کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، انسان اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو گیا ہے کہ سارے کمالات، ساری خوبیاں اور ساری اللہ اکبر عظمتیں جس ذات کے اندر جمع ہیں وہ میرا اللہ ہے اور میں نے یہ دل اس کو دے دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا معنی ہوتا ہے من موہن، یعنی جس نے میرا من بو لیا، میرا دل اس نے، اللہ اکبر، میرا دل اس نے کھینچ لیا، میرا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ احد، اور وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ اکبر، الہکم الہ واحد، واحد بھی اللہ رب العزت نے کہا اور احد بھی کہا۔ واحد تو اور بھی ہے جو ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد دو ہوتے ہیں، لیکن احد یہ ایسا ہے کہ جو صرف ایک ہی ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ احد، اللہ الصمد، اور اللہ رب العزت وہ عظمت والا، وہ بڑائی والا، وہ سرداری والا اور وہ پوری کائنات کے اوپر فوقیت اور برتری والا اور سب سے زیادہ بڑائی والا اور کبریائی والا ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ احد، واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، یعنی وہ ایک ہے، دو نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، اور وہ احد ہے، وہ صرف یکتا اور تنہا ہے، یگانہ ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسی ذات نہیں، کوئی اس کی صفات جیسی کسی میں صفات نہیں، اور جو اس کے افعال ہیں ان افعال جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں، اور جو اس کی مہربانیاں ہیں اور جو اس کی بادشاہت ہیں، جو اس کے احسانات ہیں، ایسے احسان کسی کے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جو کچھ ملا ہوا ہے اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ سرداری کے اندر سب سے اوپر ہے اور اللہ رب العزت کے اندر کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کرتے ہیں، یعنی جو ٹھوس ہے اور جو اس طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اور نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور نہ ہی کسی موقع پر اس کو نیند یا اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ وما مسنا من لغوب، اور اللہ رب العزت کو کوئی تھکن نہیں ہوئی، اور وہ ایسا مالک ہے کہ اگر چاہے تو ایک ہی لمحے کے اندر اس پوری کائنات کو تہس نہس کر دے، اور اس جیسی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کائنات پیدا کر دے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ قدرت کام ہے، ایسا وہ خالق ہے، الخلاق۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت خالق ہے اور خلاق ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اور وہ سچا بادشاہ ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے سرداری کے اندر، اور کسی قسم کا احتیاج اس کے نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنی ضروریات کے اندر۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ سب کو دیتا ہے، جس کو جو ملا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وللہ خزائن السماوات والارض وان من شیء الا عندنا خزائنہ، سب چیز کے خزانے، صحت کے، عزت کے، دولت کے، رزق کے، اور دنیا کے اندر کامیابی کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ الصمد، یہ اس کے اندر ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا تھا، اب تو خیر وہ الفاظ جو ہے نا وہ اردو میں متروک ہو گئے ہیں، تو ایک ہندو نے جو ان کا ترجمہ تھا نا وہ پڑھا تو کہنے لگا کہ جس
چیز نے، جس کتاب نے اور جس رسول نے اللہ کا یہ تعارف کروایا ہے نا، وہ سچا الہ ہے اور وہ رسول سچا رسول ہے. انہوں نے یہ معنی اس کا کیا تھا، نرادھار ہے. اب ہم تو اس کو پوری طرح معنی نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات کے اندر ہیں اور کوئی نقص اور عیب اس کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. سبوحن قدوس، وہ پاک اور منزہ ہے ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی محتاجی سے. نہ وہ اللہ اکبر کھاتا ہے بلکہ وہ سب کو کھلاتا ہے اور کوئی اس کو کھلانے والا نہیں. اللہ رب العزت کھلاتے ہیں، وہ یطعم ولا یطعم، کوئی اس کو نہیں کھلاتا. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے یہ چیز دو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا کہ یہ چیز مجھے دو، کہ اس کی میری ضرورت ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے اور وہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے. المتین بڑا زبردست ہے، وہ بودا اور کمزور نہیں ہے بلکہ قوت والا ہے، بہت زیادہ شان اور بہت زیادہ قوت اور بہت زیادہ غلبے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت جو ہے الصمد ہے. یہ جو صمد کا معنی ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے. ویسے دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن الصمد جس کے اندر یہ ساری خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ جیسے عرض کیا سرداری میں بھی سب سے بڑھ کر ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز مطلق، یعنی جسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ رب العزت کو یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سارے ہی اللہ اکبر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں. اور اللہ کی عظمت، جتنی کسی کا کوئی مقام اونچا ہے اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کی خشیت رکھنے والا اور اللہ رب العزت کا عظمت و جلال کا ماننے والا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ رب العزت سے. اتقاکم، اور اللہ کا تقوی فرما برداری سب سے زیادہ میں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً سب سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے. جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے تھے، جو چھوڑنے کے کام ہیں وہ چھوڑتے تھے. اللہ الصمد. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ لم یلد اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ رب العزت کا کوئی خاندان نہیں، اور اللہ رب العزت کی کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لم یتخذ ولدا. اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی ہے. فرشتوں کو جو مشرکین تھے یہ بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس طرح جنوں کو بھی اللہ رب العزت کے خاندان سے وجعل اللہ شرکاء الجن، یہ اللہ کے شریک بناتے تھے جنوں کو کہ ان کے اندر بھی کوئی خدائی والی صفات ہے. جنوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور وہ بھی اللہ کی محتاج مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت سے کوئی نہیں ہے جو اس کے کنٹرول سے نکل جائے اور اس کو بے بس کر دے. اللہ اکبر. لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ کوئی قوت اور نہ کوئی شخصیت اور نہ کوئی کام جس سے اللہ عاجز ہو، جو کر نہ سکتا ہو. اللہ ما یشاء قدیر علی کل شیء قدیر. جو چاہے کرنے والا ہے اور جو چاہے کرے، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کسی چیز کا بوجھ نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفو کا معنی ہوتا ہے اس کے برابر کا. لوگوں نے اللہ کے برابر بنا لیے ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور وہاں کیا کہا؟ لا تجعلوا للہ اندادا. اللہ کے برابر نہ کرو. ند کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے مقابل میں آ جائے، کہے کہ میں جیسے تو ہے ویسا ہوں. لیکن دیکھیے کہ یہ صورت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ اکبر اللہ کے بندوں کو اللہ کا برابر کر دیا، بلکہ اللہ سے بڑھا دیا، اللہ سے بڑھا دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اور یہ اللہ رب العزت کے نظام میں ایسی مداخلت کرتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے یہ اگر سامنے آ جاتے ہیں تو اللہ وہ کر نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور یہ صورت جو ہے یہ توحید کی بیان کرنے میں سب سے عظیم صورت ہے. باقی پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی ہے. اللہ کی توحید کا بیان جو ہے خاص طور پر یہ جو صورتیں ہیں نا حامیم والی، سورہ زبر سے لے کر آخر تک یہ جو صورتیں ہیں، یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. ویسے توحید ربوبیت بیان ہوئی ہے، لیکن ان صورتوں کے اندر توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت بھی بیان ہوئی ہے. توحید ربوبیت جو ہے کہ اللہ رب ایک ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے سے پہلے ہم سے یہ عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. ہم اللہ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں، اور پھر یہاں جب دنیا میں آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور
اس عبادت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی انسان کے اندر آ جائے. جیسا کہ سورۃ الشعراء کے اندر عبادت کی جگہ پر اللہ نے نبیوں کی دعوت کو فاتقوا اللہ کے اندر بیان کیا. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ رب العزت کا تقوی رکھو، یعنی اللہ کی فرما برداری کرو، جو حکم ہے اس کو پورا کرو، جس سے منع کیا اسے چھوڑ دو، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو یہ اللہ کا کوئی مد مقابل ہو، اللہ رب العزت کے برابر ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں ہے، سب محتاج ہیں، سب بے بس ہیں. جیسا قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے، فرشتے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کا صحیح علم رکھنے والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو پھر ایسا بنا دیتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہیں رہتا. ہر ایک کا خوف جو ان کے دل سے نکل جاتا ہے. وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. کوئی بڑی طاقت ہو، کوئی بڑی قوت ہو، کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑی جو ہے نا وہ حکومت ہو، کسی کا ڈر نہیں ہوتا. صرف اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے. جیسے ہود علیہ السلام نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو اور جو کچھ کرنا ہے تم نے کر لو. پھر انسان کے اندر ایسا عظمت والا، عظیمت والا، اور ایسا توکل والا، اور ایسا اللہ کے اوپر یقین اور بھروسے والا اللہ رب العزت اس کو ایمان نصیب کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ پرے کاک بھی نہیں، ایک یعنی تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. بس اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، اللہ ربی. تو یہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے. تو یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جنہوں نے اس صورت کو پڑھنا. ایک صحابی ساری رات تلاوت کرتے رہے اسی صورت کی، اور اسی میں انہیں رات گزار دی. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ تو ساری رات قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ہے، قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے. اور ایک صحابی تھے، وہ جب بھی کوئی صورت پڑھتے، کوئی تلاوت کرتے تو اس کے آخر میں صورت اخلاص کا بھی اضافہ کر دیتے، اس پر اپنی قرات ختم کرتے نماز کے اندر. تو صحابہ نے اسے کہا کہ یا تو اور پڑھا کرو یا پھر اکیلی ہی پڑھ لیا کرو. لیکن وہ کہنے لگے بھی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں امام بن کے نماز پڑھاؤں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو میں تو ایسے ہی کروں گا، آپ کسی اور کو امام بنا لیں. لیکن وہ تھے بڑے سالے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو امام تو آپ ہی ہیں ہمارے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ سے بات کی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے جو ہے نا یہ ہمارے ساتھی کرتے رہے ہیں، ہر صورت کے بعد میں، ہر قرآن کی آیات کے بعد میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس میں میرے اللہ رب العزت کی بد کا تعارف ہے. صفت کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کا بیان کرنا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. یہ کسی چیز کا بیان ہو تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت کی صفتیں بیان کی ہیں، جہنم کا بھی بیان فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت کی جو ذات کا تعارف ہے اور جو اللہ کے مقام اور مرتبے کا اعلان ہے اور جس کی چیز کی لوگوں کو اللہ رب العزت نے پہچان کروائی ہے وہ اس صورت کے اندر ہے. تو مجھے اس سے محبت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کی یہ بات پہنچائی گئی نا کہ اس کے ساتھ مجھے محبت ہے کہ یہ اللہ کا تذکرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت کا بیان ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اگر تیری یہ کیفیت ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو یہ تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اللہ کی صفت کی محبت، اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کے اسماء حسنہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے پھر جنت میں لے جائے گا. تو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اور اس کے ساتھ انسان کا قلبی لگاؤ اور تعلق ہے، اور دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. اور ربک فکبر، اور ورجز فہجر، جو شرک ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے اپنے آپ کو بچا دیں. گندگی ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، جو لوگوں نے خدا کے برابر بنائے ہوئے ہیں یہ ایسی گندگی ہے، نجاست ہے. ساری گندگیوں اور ساری نجاستوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی گندگی اور پلیدی اور نجاست ہے وہ شرک ہے. اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے. نیکیاں جتنی ہیں وہ سب توحید سے نکلتی ہیں، اور شرک جتنا ہے ساری برائیاں اسی سے نکلتی ہیں. ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد شرک ہے، اور ساری نیکیوں کی بنیاد توحید ہے. اس لیے توحید کو سمجھو، توحید کو سمجھو. آج جو سب سے بڑا جرم ہے اور جو سب سے بڑی اللہ رب العزت کی گستاخی ہے اور اللہ رب العزت کی حقوق کو پامال کرنا ہے اور اس کے حق کو تلف کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں. بدیات کا شرک، اپنی ذات کا شرک، اپنے مفادات کا شرک، اپنے مفادات کا اور اپنی خواہشات کا شرک، اور اللہ کے بندوں کو خدا کا برابر بنا دینا اور اللہ کی خدائی کو ان میں تقسیم کر دینا. وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ حصہ فلاں کے پاس ہے، اس کا کنٹرول فلاں کے پاس ہے، رزق وہ دیتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، کاروبار کے اندر برکت وہ دیتا ہے، سب کچھ
سب کچھ تقسیم کیا ہوا ہے. بلکہ ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں تیرے پاس ہے کیا، تیرے پاس تیری توحید کے سوا ہے کیا. اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا لوگ ہیں یہ توحید کرتے رہتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے بندوں کو نہیں مانتے، اللہ کے بزرگوں کو نہیں مانتے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا بنایا ہوا ہے. اور یہ ایسے ہیں کہ ان کا اللہ رب العزت کے، جیسے حفصہ بتا رہے تھے کہ ائمہ جو ہیں معصومین، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر بھی حاوی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو توحید کا جو آج کل لوگوں کے اندر فقدان ہے اور شرک کی بہتات ہے، یہی ساری اس زوال کا اور اسی انحطاط کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی توحید چھوڑ دی، بلکہ توحید کو اختلافی مسئلہ بنا دیا. توحید کا بیان ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کے اللہ اکبر باتوں پہ شکن آ جاتی ہے، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور دل میں گھٹن ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں اور ان کو اللہ کی توحید جو ہے نفرت ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک مسجد کی دیوار کے اوپر انہوں نے کلمے کا معنی جو ہے نا لکھ کے وہ لگایا ہوا تھا. جب کوئی آدمی گزرتا تو اس کو نظر آتا تھا اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی کہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول الہی. تو ایک بادہ وہاں سے گزر رہا تھا، کہتا دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں بس ایک کوئی اللہ باج عبادت لائق ہور کو، اللہ کے علاوہ حقدار عبادت کا کوئی اور نہیں ہے. تو یہ دیکھو صرف ایک ہی کو مانتے ہیں. اب کلمے کا معنی جو ہے وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، اور جب اس کا معنی بتایا گیا تو پھر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو افضل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا لا الہ الا اللہ صحیح ہو جائے، اس کی شروط، اس کے تقاضے اور اس کی معنویت، اور اس کے اندر جو انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے یہ انسان کو شعوری طور پر کرنا چاہیے. اور وہ اقبال کی جو بات ہے چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں جب انسان نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور بہت کچھ کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، اور انسان کے اوپر پھر امتحان بھی آتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ تعارف ہے اور یہ اس کے ساتھ محبت جو ہے یہ انسان کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی. اور اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے معوذتین. دونوں صورتیں جوڑا ہیں اور ان کو معوذتین، دونوں پناہ دلانے والی صورتیں، دونوں پناہ دلانے والی صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، اس پروردگار کے. اعوذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آ جانا، کسی کے تحفظ میں آ جانا، کسی کے حصار میں آ جانا، کسی کی جگہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا کہ مجھے اس سے بچا لے. تو اعوذ کا یہ معنی ہوتا ہے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، اس اللہ کی جو میرا رب ہے. رب یہ اللہ رب العزت کا نام ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا سنبھالنے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور سب کی جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرنے والا بھی ہے. تو رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے اور کنٹرولر ہے، سب چیزوں کو وہی سنبھالے ہوئے ہے. تو برب الفلق، وہ اللہ تعالیٰ سب کا پالن ہار ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا مالک ہے، اور سارے اس کے محتاج ہیں. اور الفلق، فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی ہے. زمین سے انگوری نکلتی ہے اور زمین کے اندر یہ پھر پیداوار ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ایک بیج ہوتا ہے اس کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ زمین پھٹتی ہے اور بہت ہی نازک اور بڑا ہی ایسا ملائم قسم کا جو ہے نا انکھوا وہ زمین سے نکلتا ہے پھاڑ کر زمین کو، اور پھر وہ درخت بن جاتا ہے. اور اسی طرح ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو رحم جو ہے وہ کھلتا ہے، اور وہ جو اس کے اوپر ایک ایسی جھلی سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے تو پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے چیزوں کو جو ہے نا پھاڑ کر نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے. تو ساری کائنات جو ہے اسی طرح بنی ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کے آسمان الگ کر دی اور زمین الگ کر دی. تو فتق اور فلق ایک دوسرے کے قریب ہے. فتق کا معنی بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کے الگ کر دینا، اور فلق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى. تو اللہ رب العزت خالق ہے، اور تخلیق کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک چیز سے اب زمین سے پہاڑ نکلتے ہیں، زمین سے درخت نکلتے ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کھول کر اس میں سے کوئی دوسری چیز نکالتے ہیں. تو رب الفلق یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کی صفت ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور کٹلی کو بھی پھاڑتا ہے، اور وہ مشیمہ جو ہوتا ہے بچے کے اوپر اس کو بھی پھاڑتا ہے، اور اسی طرح سارے سلسلے جو ہے نا وہ چلتے ہیں. میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، فلک کے ساتھ کھول کر پھاڑ کر.
من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تو سراسر خیر ہیں، لیکن بعض چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی بھی کچھ صلاحیت رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کا جو شر والا پہلو ہے، جو میرے لیے شر ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شیاطین کا شر اور ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے اور خونخوار درندے ہیں یا دشمن ہیں، جو بھی ہے پورے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو بھی مخلوق کے اندر شر کا پہلو ہے، میں اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، یا اللہ جتنی خیر ہے اس کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، میں وہ ہر خیر مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من الشر کلہ، اور جو کائنات کے اندر شر کا پہلو ہے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر کا پہلو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کے اندر کوئی شر کا پہلو آتا ہے تو یہ کسی بندے کے لیے تو وہ چیز جو ہے نا نقصان دہ ہو سکتی ہے، شر اس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو پھر اس میں شر نہیں ہوتا، وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کے اندر الفاظ ہوتے تھے، الخیر کلہ بیدیک، یا اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو نے جو پیدا کیا ہے یہ خیر ہی خیر ہے، اگر اس کے اندر شر آتا ہے تو کس وجہ سے؟ اس بندے کی وجہ سے، اس نے کوئی غلطی کی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے کوئی نافرمانی کی، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کے اندر پھر ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے وہ شر بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو احکام ہے اور اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ خیر ہی خیر ہے، اللہ کے لیے سارا کچھ جو ہے اس نے بنایا وہ اس کے اندر حکمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ایسی چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اور ان کے بڑے فائدے ہیں زمین کے اندر، لوگوں کے لیے بھی فائدے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سرطان کا علاج کرنے کے لیے زہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی بیماریوں کے اندر ان کے لیے کام آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے یہ سراسر خیر ہے، لیکن شر اگر آتا ہے تو شیطان کی طرف سے آتا ہے یا بندے کی طرف سے آتا ہے، کہ شیطان جو ہے وہ اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ بندے کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوق کے اندر شر کے پہلو ہو سکتے ہیں میں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ویسے تو ساری کائنات کی جو ایسی چیز ہے وہ اس کے اندر کچھ شر ہے، اس کے اندر آ گیا، لیکن پھر خصوصی طور پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ غاسق جو ہے غسق اندھیرے کو کہتے ہیں، ومن شر غاسق چھا جانے والا اندھیرا، اذا وقب جب وہ ہر چیز کے اندر داخل ہو جائے، یعنی ہر جگہ پر اندھیرا آ جائے، باہر بھی اندھیرا آ جائے، اندر بھی اندھیرا آ جائے، تو اندھیرے کے اندر کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہیں، دشمن بھی جو ہے وہ لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اندھیرے کے اندر۔ تو غاسق اذا وقب جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس میں بعض چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت جو اندھیرے کے اندر شر ہے میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر غاسق اذا وقب، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چاند کے بارے میں یہ کہا کہ غاسق ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ غاسق ہے، بلکہ چاند کی جو روشنی ہے اور چاند کا جو وجود ہے یہ کب نظر آتا ہے؟ پوری طرح رات کے وقت۔ تو غاسق کا معنی اندھیرا ہے، اندھیرے کا جو ماحول ہے اس میں کیڑے مکوڑے بھی پھیلتے ہیں، مچھر بھی آتا ہے اور بھی چیزیں آتی ہیں اندھیرے کے اندر، تو اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، بد نظری کرنے والے اور شیاطین سے مدد لے کر انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو انسانوں کے اوپر مسلط کرنے والے، یہ اللہ اکبر، یہ سارے لوگ جو ہیں من شر النفاثات فی العقد، یا تو عورتیں اس طرح کی، یا جو نفوس اس طرح کی ہیں، جو شخصیات اس طرح کی ہیں جو گروہ کے اندر، تاروں کے اندر، تانتوں کے اندر اور اسی طرح دوسری چیزوں کے اندر پڑھ کے پھونکتے ہیں، شیاطین کو ملوث کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے شر سے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے، حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ ویسے یہ عمل بھی ایسا ہے کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جو اس کے پاس چیز ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے پاس چیز ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ جو انسان کی سوچ ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کی دین کے اوپر انسان اعتراض کرتا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس کو بارک کر، اس کے لیے اس کو برکت والا بنا دے، اور یا اللہ مجھے بھی دے دے۔
تو پھر تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اللہ دے دے گا اور اس کے لیے بھی برکت ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اس کو جو ہے نا جو چیز ملی ہوئی اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، یہ اسے معلوم ہو جائے، یہ حسد ہے. اس کی زوال کی دعا، اس کی زوال کی تمنا کرنا اور اس کو ختم ہونے کے لیے آج انسان جو ہے وہ اس کے لیے برے الفاظ بھی بولتا ہے اور برے جذبات بھی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. تو حاسد کے شر سے، من شر حاسد اذا حسد، جب حسد کرتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. اس کے شر سے بھی انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے. تو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے ایک وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الفلق. اور پھر ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ یا اللہ ان کے شر سے مجھے بتا لے. اور پھر اگلی جو صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہاں جو اللہ رب العزت کے نام ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، پالنہار اور پروردگار اور مالک اور آقا اور سردار، جو لوگوں کا سردار ہے، لوگوں کا آقا ہے، لوگوں کا مالک ہے، سارے اس کے محتاج اور غلام ہیں اور وہ سب کا مالک ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور وہ لوگوں کا سچا بادشاہ ہے. کائنات کا سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی اللہ الملک الحق. اور بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے ہر چیز کی بادشاہی کا کنٹرول. اور بیدہ ملکوت کل شیء، اور الملک الحق اللہ ہے، الملک الناس. اس لیے اس کائنات کا جو نظام تکوینی ہے یہ اللہ نے بنایا ہوا اور اللہ اس کو چلا رہا ہے. اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم میں خلل اندازی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا. اور ایک اللہ کا نظام ہے تشریعی نظام، جو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ اس چیز کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ اور قانون بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے. ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام ہے. تکوینی نظام تو چل رہا ہے، بندے اس کے مخالف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سورج چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، دن آتے ہیں جاتے ہیں، موسم آتے ہیں جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے. اس میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن جو شریعت اللہ نے ہمارے لیے، دین اور شریعت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو انسان اس کو اختیار کر لے، نیکی والے راستے کو، اللہ کی فرما برداری والے راستے کو اختیار کر لے، اور اگر چاہے اس کو چھوڑ دے. انسان اس میں اختیار رکھتا ہے. لیکن پھر اگر انسان اس معاملے میں آ کر اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے اور اپنی مرضیاں چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنانے والا بن جائے اور اللہ کے جو احکام ہیں ان کو قبول کرنے والا بن جائے اور جو اللہ کی نافرمانی اس سے بچنے والا بن جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، جہاں انسان کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی. دنیا میں تو انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، دل کے دل میں رہ جاتی ہیں. لیکن جب جنت میں جائے گا تو انسان کی خواہشات اور انسان کے مطالبات اور انسان کے جو بھی دل کے اندر تمنائیں اور آرزو ہیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اور مانگ اور مانگ اور مانگ. پھر وہ کہے گا یا اللہ اب تو میرے پاس مانگ رہی نہیں. فرمایا تیری مانگ تو ختم ہوگی، میری دین نہیں ختم ہوئی، میں اب بھی دوں گا، میں اب بھی دوں گا، میں اب بھی دوں گا. ولدینا مزید، ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے. اللہ اکبر. حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو وہاں جنت میں داخل کرے گا تو ہر انسان یوسف علیہ السلام جیسا حسین ہوگا، آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، اور جوانی کی عمر ہوگی، بھرپور جوانی کی عمر ہوگی. تو یہ سب کچھ تو مل گیا انسان کو. پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ مانگ. اور پھر جب جنت میں ہوں گے تو ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، ان کی قوتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. کسی چیز میں کمی نہیں، بلکہ ہر چیز قائم بھی رہے گی اور بڑھتی رہے گی. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دن جو ہے وہ ایسی ہوا چلے گی اور لوگ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کا چہرہ دیکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال ہے اس کا اثر ان پر بھی ہوگا. اور جب اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو پہلے سے خوبصورت ہو کے آ گئے ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو خوبصورت ہو کے آئے ہیں، تم بھی پہلے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. گھر والی کو بھی کہیں گے، حوروں کو بھی کہیں گے. تو اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ نوازشات وہ ہمیشہ بڑھتی رہیں گی اور ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ملک الناس، اللہ سچا بادشاہ ہے. اس نے ہمارے لیے دین کو مقرر کیا ہے کہ یہ تمہارا طرز زندگی ہے. وہ ملک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ وہی ہے، اور ہم اسی کو بادشاہ مانتے ہیں. باقی جو دوسرے ہیں، ہاں اگر یہ اللہ کے نظام کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے دین کے خلاف بات کریں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے قوانین نافذ کریں تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری کرنا یہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اور جہاں کہیں کسی کام کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور کوئی کہے کہ یہ مانو، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. کہ کیونکہ ہمارا کون ہے؟ اللہ رب العزت، ملک السماوات والارض، سچا بادشاہ، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے. ملک الناس، الہ الناس. اور الہ جو ہے یہ اللہ کی اصل ہے، یعنی اصل میں الہ ہے اور پھر اس پر الف لام آ گیا تو وہ اللہ بن گیا، یعنی سچا معبود اللہ رب العزت، الہ الناس. یہاں کتنے چیزیں ذکر ہوئی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، سارے لوگوں کا رب، اور
ملک الناس سارے لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس سارے لوگوں کا سچا معبود، اور پھر جس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ رب العزت کی، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسوسہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل میں کوئی چیز ڈال دینا اور کسی کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ انسان کے ساتھ جو شیطان ہے اس کا یہ تعلق ہے کہ یہ انسان کے دل میں کئی چیزیں ڈالتا ہے اور پھر انسان کے دماغ کے اندر کئی چیزیں یہ شروع کرتا ہے کہ وہ اثر انداز ہو اور انسان کو اس کے اندر مبتلا کیا جائے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کے دل میں۔ فوسوس لہم الشیطان، ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کے ساتھ بات کی اور ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا، اللہ اکبر، کیا کہہ کر اللہ قاسمہما انی لکما من الناصحین، اور ان کو قسمیں دے کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ایسی بادشاہی تمہیں ملے گی ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی تمہیں ملے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بسایا تھا اور یہاں اللہ نے ان کو رکھا تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی بات کو غافل ہو گئے، بھول گئے اور شیطان کے چکمے میں آ گئے اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ بات نہ قائم رکھ سکے جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، اور دونوں نے کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں عیسائیوں کے بھی یہاں یہ ہے کہ عورت اس کا سبب بنی، نہیں، اللہ نے دونوں کا ہی ذکر کیا ہے، دونوں۔ فوسوس لہم الشیطان اضلہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کوئی چیز ڈال دینا۔ تو یہ وسواس جو ہے نا، من اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسواس جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ، یعنی وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والا الخناس، اور پھر وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ پیچھے ہٹ جائے، کسی چیز سے آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹ جائے، خناس، یہ اس کی صفت ہے مبالغے والی، خناس۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا، غلط راستے پر لگانے والا، پھر ساتھ چھوڑ جانے والا، یہ شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، پھنسا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور قیامت والے دن بھی یہ کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف بتایا، الا ان دعوتکم، اللہ نے بلایا، تم نے اللہ کی مانی نہیں اور میری بات تو نے مان لی۔ اور اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو دوست بناتے ہو، وتتخذونہ وذریۃ اولیاء من دونی، اس کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا ہو گیا تم؟ بیس للظالمین بدلا، اللہ کو چھوڑ کر جو محسن ہے، منعم ہے اور ہر وقت اب اس کے محتاج ہے، اس کو چھوڑ کر یہ شیطان کے پیچھے چل جاتے ہو جو تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو اور اس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کے آؤ، اس سے بچو، اور اللہ کے سوا شیطان کے شر سے کوئی چیز بچا ہی نہیں سکتی، اللہ ہی ہے بچانے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو دشمن ہے دنیا کے اندر، ان کے ساتھ احسان کرے اگر انسان تو دشمن جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے، لیکن شیطان جو ہے یہ جس وقت جتنا بھی آپ اس کے ساتھ اچھا بھی سلوک کریں تو لیکن یہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جنوں کے بھی انسان شیطان ہیں اور انسانوں کے بھی شیطان ہیں۔ اور یہ جو آزادی اور انسان کی خود مختاری اور کسی قانون کا، کسی شریعت کا پابند نہیں ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور کسی کی کوئی انسان کے اوپر ایسی قوت نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو، نہیں، انسان اس دور کا سب سے بڑا الہ ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور جو چاہے کرے زندگی کے اندر، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور کوئی اس کے اوپر نہیں ہے جس کی یہ بات ماننے کے لیے پابند ہو۔ یہ جو لوگوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے شیطانی سلسلہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اس دور کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر بہت وسعت کے ساتھ یہ چیز پھیل رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی اس چیز کو شامل کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اس کو رواج دینے کے لیے ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا لوگوں کی یہی ذہن بنا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے نا، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، یہ ناس جو ہے من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ ناس کا معنی ہوتا ہے انسان، اور جنہ یہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو جن علیہ اللیل، رات اس کے اوپر چھا گئی، تو کوئی چیز چھانے والی جس کو پوری طرح جو کسی کو ڈھانپ لے اور وہ نظر نہ آئے تو اس کو جن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پناہ کی صورت پناہ کی دعا کر کے اور پناہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جیسی پھر کوئی صورت نہیں ہے اور ان جیسی کوئی اور دعا نہیں۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کرتے تھے۔ ویسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الاستعاذہ ذکر کیا اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور ان ساری دعاؤں کا جو مجموعہ ہے وہ ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد بھی ان کی تلاوت کرنی چاہیے، خاص طور پر صبح کی نماز اور شام مغرب کی نماز، ان کے بعد جو ہے اس کو 3 بار پڑھنا چاہیے، باقی عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یہ اس میں 1 بار پڑھنا چاہیے تینوں صورتوں کو،
اور رات سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے جمع کر لیتے، اکٹھا کر لیتے ہیں، اور یہاں منہ کے قریب کر کے پھر تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور پھر اس میں پھونکتے اور پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے. اور بیماری کے لیے، علاج کے لیے بھی یہ صورتیں جو ہے نا اس طرح پڑھ کے انسان اپنے جسم کے اوپر پھونک لے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری بیماری کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو میں پھر ایسے کر کے پھونک کے آپ کے ہاتھ کو ایسے جسم کے اوپر پھیرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ ایسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تھے صلوات اللہ وسلام علیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. اور الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ اپنے پاس لے چل، اپنے پاس لے چل، مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نے خاتمہ نصیب فرمائے. تو بیماری کے لیے بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان ہے. نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، معاشی حالات اور خاندانی حالات، جتنے بھی شر ہیں ان سب سے بچاؤ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور پچھلی تین صورتیں جو ہیں یہ پورے قرآن مجید کا جو کچھ ہے وہ سب ان میں آ جاتا ہے. اللہ کی توحید اور اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ تعالیٰ کے سہارے کو حاصل کر لینا. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ میں یسری وجہ اللہ وہو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے اندر احسانی کیفیت پیدا کر لے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے وہ مضبوط سہارا لے لیا اور مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں اور کسی چیز کا ڈر نہیں اور کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا اور اس نے اللہ کو اللہ پر واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اور دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکرداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو. تو پھر تمہیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی چیز تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہو تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، جتنے دشمن ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے، اللہ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر اپنے آپ کو لے کے آئیں. ہمارے بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم آج ان حالات کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت قرآن مجید کی، اس کو سمجھیں بھی، اس کو پڑھیں بھی اور اس کو پڑھائیں بھی اور اس کو پھیلائیں بھی اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے اوپر خرچ بھی کریں. اور اس کے لیے جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی ذاتی طور پر لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنا اور خود بھی پڑھنا اور آگے لوگوں کو بھی پڑھانا، اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی بھی سرپرستی کرنا اور ان کے ساتھ ملنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ یا اللہ قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے. اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت علیک و علیک، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے، اگر قرآن کے مطابق عمل کرے گا تو قرآن تیرے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کے دربار میں تیری سفارش بھی کرے گا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحاجانی، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ کے ساتھ کریں گی، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں پڑھنے والا، ہمارے اوپر عمل کرنے والا تھا، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. تو قرآن سفارشی بھی بنے گا اور قرآن محاجہ بھی کرے گا. اس لیے قرآن کو اپنے لیے حجت بنائے، اس کے مطابق زندگی گزارے. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے سب جو اکثر تو ایسے ہی ہیں، لیکن جو نافرمانی والے کام ہیں نا، ظاہری نافرمانی والے، یہ داڑھی منڈانا اور لباس ایسا پہننا جس کو تکبر والا لباس کہا جاتا ہے، یہ ظاہری گناہ نہیں انسان کو کرنا چاہیے. ظاہری گناہ جو ہے نا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو سب کو عافیت ہے الا المجاہرین. ہاں جو سر عام گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتا ہے اور وہ گناہ کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے عافیت نہیں ہے، ان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اس لیے یہ کام چھوڑ دینے چاہیے جو نظر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے. یہ داڑھی منڈانا، یہ کپڑا ایسا ہونا اور یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا، وہ جیسے خواتین ہیں ان کا پردہ نہ کرنا اور ان کا اپنے آپ کو اس طرح اجتماعات کے اندر اور اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بالکل سر پہ دوپٹہ نہیں اور پورا جسم جو ہے وہ اس کو اس طرح نمایاں کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ معاف کرے انسان بیڈ روم میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ صبر اور تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لمع المتقین ان اللہ لمع المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، جو تقوی شعار ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے بنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے لیے شافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے مطابق کر دے. قرآن ہماری زندگی کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہو، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہو اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، اور قرآن جنت میں بھی ہماری سفارش کرنے والا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم انه هو الغفور. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.